رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی تقریباً 74 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، جو بعد میں ایمان لے کر آئے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور انہوں نے تمہارے ساتھ جہاد کیا، فاولئک منکم، تو وہ تمہیں میں سے ہیں۔ یہاں پہ ہجرت ثانیہ کا تذکرہ ہے کہ ایک تو ہجرت ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں، ایک فتح مکہ کے بعد بھی بعضوں نے ہجرت فرمائی تھی، یا ایک ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف، پھر وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف۔ غرض ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے ہجرت کی، چاہے پہلے والوں نے ہجرت کی تھی، چاہے بعد والوں نے ہجرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایک ہی قرار دیا کہ ان کے درجات ایک جیسے ہیں، اور یہ ایک تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ اس ہجرت کے معاملے میں جو ان کو انعامات ملیں گے، جو درجات کی بلندی حاصل ہوگی، اس میں یہ شریک ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ جنہوں نے پہلے ہجرت کی ہے ان کی کچھ مخصوص درجات بھی ہیں، جو اولون سابقون ہونے کی بنا پر، سب سے پہلے سبقت لے جانے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ ان کو عطا فرمائے، ورنہ یہ بھی بہرحال بعد والے مہاجرین بھی ہجرت کے معاملے میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار ان میں سے بعض کے وارث ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ جب ہر چیز کو جانتا ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم بڑا وسیع ہے، اور چونکہ ہمیں کل اشیاء کا علم نہیں ہے کہ کتنی اشیاء ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالی کے علم کی بھی کوئی انتہا بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں تک سورہ انفال کا اختتام ہوا ہے، اور تقریباً 75 اس میں آیات تھیں۔ اب انشاءاللہ سورہ توبہ کا آغاز ہوگا، اور یہ مدنی صورت ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو صورتیں یا آیات نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آیات یا صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو سورہ توبہ بھی مدنی ہے۔ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل امین جب اس صورت کو لے کر آئے تو آپ نے اس کو بیان کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، اور اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مصحف میں درج فرمانا پسند فرمایا، اس کو ترتیب سے رکھنا پسند کیا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی۔ تو وہی سنت ابھی بھی جاری ہے۔ اس میں بسم اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر تو درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، بلکہ بغیر بسم اللہ کی سورت کو شروع کر لیں گے۔ اور اگر آپ تلاوت کا آغاز ہی سورہ توبہ سے کرنا چاہ رہے ہیں تو اب یہاں پر بسم اللہ پڑھنا مستقل ایک سنت ہوگی، لہذا پھر بسم اللہ پڑھ دینی چاہیے۔ تو سورہ توبہ یہ مدنی سورت ہے، اور اس میں تقریباً 129 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، بیزاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو مشرکین میں سے تھے اور انہوں نے تم سے عہد کیا تھا، یعنی ان سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بیزار ہیں۔ فتح مکہ کے جب فتح مکہ ہوا تو بعض مشرکین نے پھر مسلمانوں سے باقاعدہ معاہدہ کیا، اور معاہدہ کرنے کے بعد وہ مکۃ المکرمہ میں رہ رہے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے عہد شکنی کی اور اپنے وعدوں کو توڑ دیا، تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عہد شکنوں سے براءت کا اظہار فرمایا۔ لہٰذا یہاں پر قائم نہ رہنے کا تذکرہ تو نہیں ہے، صرف معاہدے کا تذکرہ ہے کہ ان مشرکین سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بیزار ہیں جنہوں نے تم سے معاہدہ کیا تھا، لیکن یہاں محذوف عبارت ہے کہ معاہدہ کیا تھا اور پھر اس معاہدے پر قائم نہیں رہے، اس کو توڑ دیا، ان سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہیں، کیونکہ جن مشرکین نے معاہدے کو قائم رکھا تھا ان سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول راضی تھے، اور ان کو معاہدہ پورا کرنے کی اجازت دی گئی تھی، جیسے تفصیل انشاءاللہ بھی آگے آ رہی ہے۔
فصیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، تو تم زمین میں 4 مہینے تک گھومو پھرو، واعلموا، اور خوب اچھی طرح جان لو کہ بے شک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافرین کو رسوا کرنے والا ہے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ سن 9 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا۔ جب کفار مشرکین کی طرف سے عہد شکنی کی خبر ملی تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ وہ تشریف لے گئے تو پھر پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صورت دے کر بھیجا تھا، یہ نازل ہوئی صورت دے کر بھیجا کہ آپ وہاں جا کر اس صورت کو سنائیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمرۃ العقبہ پر، یعنی جو بڑا شیطان اس کے پاس کھڑے ہوئے، اور وہاں پر جا کر آپ نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد ہوں اور تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ تو جو کفار مشرکین تھے وہ ابھی تک ان کو نکلنے کا حکم نہیں تھا، وہ بھی وہاں پر جمع ہو گئے اور پوچھا کہ بھئی آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو آپ نے سورہ توبہ تلاوت فرمائی، اس کی 40 تقریباً آیتیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے 4 حکم لے کر آیا ہوں۔ ان میں سے پہلا حکم تو یہ تھا کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک کعبۃ اللہ کے پاس نہیں آ سکے گا۔ دوسرا یہ کہ کعبۃ اللہ کا اب آئندہ کے بعد کبھی برہنہ ہو کر طواف نہیں ہوگا، کیونکہ کفار مشرکین برہنہ ہو کر یہ معاذ اللہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے۔ تیسرا حکم یہ سنایا کہ جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، اور چوتھا یہ سنایا کہ پیغام دیا کہ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عہد تھا اور جتنی مدت تک تھا وہ مدت پوری ضرور ہوگی، اور جن کا کوئی عہد نہیں تھا ان کے عہد کی مدت 4 ماہ ہے۔ اس کے بعد پھر یا تو مشرکین کو قتل کیا جائے گا یا وہ اسلام لے آئیں یا یہاں سے بھاگ جائیں۔ تو یہ 4 آپ نے پیغام سنائے۔ تو جو وہاں پہ موجود تھے مشرکین، انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ بدتمیزی، اور کہا کہ آپ جا کر اپنے نبی کو کہہ دیں کہ ہم اس معاہدے کو پس پش پھینکتے ہیں اور ان باتوں کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس پر پھر بعد میں جتنے ایسے مشرکین تھے ان کو پھر وہاں سے نکالا گیا۔ فصیحوا فی الارض 4 اشہر، تو تم 4 مہینے تک زمین میں چلو پھرو، یہ اجازت دے دی گئی۔ واعلموا انکم غیر معجز اللہ، اور تم خوب اچھی طرح جان لو کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ کہ اگر تم یہ سمجھو کہ شاید 4 مہینے کے بعد بھی ہم ادھر ادھر چھپ کر یا کوئی بھی معاملہ کر کے اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافرین کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ندا ہے، ایک منادی ندا دینے والا ہے، الی الناس، لوگوں کو، حج اکبر کے دن کیا ندا دینے والا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بیزار ہے مشرکین سے، اور اس کا رسول بھی بیزار ہے۔ یہ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کہ آپ نے وہاں پر جا کر یہ پیغام سنایا تھا۔ فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر تم توبہ کرو، اپنے کفر سے توبہ کر لو، عہد شکنی سے توبہ کر لو، ایمان لانے کی سعادت حاصل کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیرو، فَاعْلَمُوا، تو خوب اچھی طرح جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ بے شک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ان لوگوں کو جو کافر ہوئے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ لہذا جو کافر ہوئے اور انہوں نے عہد شکنی کی، گویا کہ ان سب کو پھر سخت عذاب کی وعید دی گئی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ جو جن لوگوں نے مشرکین میں سے تم سے وعدہ کیا تھا، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، اور پھر انہوں نے تمہارے عہد میں کچھ بھی کمی وغیرہ نہیں کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو تم ان کے عہد ان کی مدت تک پورے کرو۔ یہ وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیغام دیا، یہ وہی آیت اسی کو بیان کر رہی ہے کہ جس کا معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کسی مدت تک، جب تک وہ اپنا عہد نہیں توڑے گا ہم اس وعدے کو پورا کریں گے، عہد کو پورا کریں گے۔ اور جس کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے اس کو 4 ماہ کی مہلت ہوگی، اس کے بعد یا تو قتال ہے یا اسلام لانا ہے۔
ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی متقین کو محبوب رکھتا ہے۔ تو گویا کہ جو پہلے بیان فرمایا کہ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، جن لوگوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے، ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دیجئے۔ تو یہ دردناک عذاب سے مراد دو ہیں، ایک دنیا کا عذاب، ایک آخرت کا۔ آخرت کا تو ہر کافر کے لیے ہوگا، چاہے وہ اس نے عہد کر کے توڑا تھا یا نہیں توڑا تھا، لیکن وہ کفر کی حالت میں مر گیا تو ان کے لیے تو آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ دنیا کو جو عذاب تھا یعنی قتل اور ان کو مطلب قید میں ڈالنا، یہ ان کفار سے اٹھا لیا گیا تھا جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا، مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، اپنے عہد میں کچھ بھی کمی وغیرہ نہیں کی، ان کے لیے دنیا کا عذاب نہیں تھا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، یعنی رجب وغیرہ جو ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، رجب، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو تم مشرکین کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جس جگہ بھی تم انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور انہیں پکڑ لو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور انہیں قید میں ڈالو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے ہر طاق کی جگہ میں بیٹھو، کہ جہاں پر تم طاق لگا کر، گھات لگا کر بیٹھ سکتے ہو اور حملہ کر سکتے ہو، وہاں پر ان کے لیے بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کریں، یعنی ایمان لانے کے بعد اپنے تمام پچھلے عقائد باطلہ سے توبہ کی سعادت حاصل کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو تم ان کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ اب وہ تمہارے دینی بھائی ہو چکے ہیں، تمہارے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی ایک آپ سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، تو آپ اسے پناہ دیجئے۔ یعنی حکم تو یہی ہے کہ کوئی بھی اگر مشرک 4 مہینے گزر جانے کے بعد یا اپنے عہد کی مدت تمام ہو جانے کے بعد اسلام لے کر نہیں آتا، تو اب اسے کعبہ معظمہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، اسے نکال دیا جائے گا یا قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ان میں سے امن طلب کر کے آپ کے پاس ٹھہرنا چاہے، پناہ مانگے، تاکہ میں دین سیکھوں، میں اسلامی تعلیمات کو سیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر ان کو رہنے کی اجازت دی گئی، تاکہ آگے خود وجہ یہ بیان فرمائے، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن لے، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو۔ یعنی اگر وہ اللہ کا کلام سن کے ایمان لائے تو پھر بہت اچھی بات ہے، اگر ایمان لے کر نہیں آتا تو اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یعنی اسے ایسے مقام پہ پہنچا دو جہاں پر وہ اس کے ساتھ قتل و غارت کا معاملہ نہ ہو، اسے وہاں سے نکال دو، کیونکہ وہ ابھی حربی مستامن ہے، اس نے تم سے امن طلب کی ہے۔ جب امن کی مدت گزر جائے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو اب اسے جانے دو، پہلے اس کو رخصت ہو جائے، جب وہ بالکل مطمئن ہو جائے اس کے بعد پھر اگلا کوئی معاملہ ہوگا، لیکن جب تک وہ حربی مستامن ہے، گویا کہ مسلمان اس سے وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم تمہیں امن دے رہے ہیں، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو اسے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے ہے کہ وہ نادان قوم ہے، یہ جاہل قوم ہے، جانتے نہیں ہیں، لہذا ان کو یہاں ٹھہرنے کا موقع دیا جائے، ان کو پناہ دی جائے تاکہ یہ اسلام کو سمجھیں، کیونکہ ابھی تک یہ دور رہے، غلط فہمیاں ان کے دل میں رہیں، سرداروں نے ان کو بہکایا، تو انہیں کچھ عرصہ مسلمانوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ جو غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ جیسے آج کے دور میں بھی مسلمانوں سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں معاشرے میں عام ہو چکی ہیں یا ورلڈ لیول پر عام ہو چکی ہیں۔ ہر مسلمان برا نہیں ہوتا، ہر شخص اچھا بھی نہیں ہوتا، لیکن جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور اسی وقت ہوں گی کہ جب کوئی قریب آ کر دیکھے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور اسلام کتنا امن پسند مذہب ہے اور اسلام کتنی نفیس تعلیمات پر مشتمل ایک مذہب ہے، تو وہ جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہوں گی انشاءاللہ آہستہ آہستہ دور ہوں گی۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو ان کے لیے کوئی عہد نہیں ہو سکتا، ہاں مگر وہ جنہوں نے تم سے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، یعنی جو ان سے عہد پہلے ہو چکے تھے فتح مکہ کے بعد، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کوئی عہد کی گنجائش نہیں، پھر کوئی ان کے لیے امن وغیرہ نہیں ہے، پھر ان کا قتل ہے اور یا پھر ان کا ایمان لانا ہے۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، تو پھر جب تک وہ تمہارے عہد پر قائم رہیں، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تو تم ان کے لیے وہ اپنے عہد پر قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی متقین کو محبوب رکھتا ہے۔ کیفا،
وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً بھلا ایسا کیوں کر ہوگا کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ تم پر قابو پا لیں تو نہ رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ اپنے عہد کا۔ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہ سے تو تم کو یہ راضی کرتے ہیں، یعنی الفاظ نکال کے، وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور ان کے قلوب انکار کرتے ہیں۔ یعنی زبان سے تو ایسے الفاظ کہتے ہیں جیسے آپ تم لوگوں سے راضی ہیں اور مطلب یہ بالکل کوئی تمہارے خلاف کارروائی کرنا نہیں چاہتے، امن پسندی کے جملے بولتے ہیں، لیکن تأبى قلوبهم، ان کے قلوب انکار کرتے ہیں۔ یہ غیبی خبر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی بیان فرمائی اور ان کے قلبی معاملات کو ظاہر کر کے مسلمانوں کو ان کے ظاہر سے دھوکہ کھانے سے محفوظ رکھا، اور بتا دیا کہ ان کے ظاہر سے دھوکہ مت کھاؤ، یہ زبان سے ایسے الفاظ ادا کریں گے جو تمہارے لیے ہمدردی اور دوستی پر مشتمل ہوں گے، لیکن ان کے دلوں میں تمہارے متعلق بغض ہے، کینہ ہے، اور یہ کبھی بھی تمہارے حقیقی دوست نہیں ہو سکتے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، حکم ماننے والے نہیں ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے تھوڑے دام لے لیے، یعنی بیچ دیا انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑے داموں کے بدلے۔ تھوڑے داموں کے بدلے بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کو پیش کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے بے شمار معجزات دیکھے، اس کے باوجود دنیا کے تھوڑے مال و متاع کی وجہ سے انہوں نے ان سب چیزوں کو نظر انداز کر دیا اور ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کی، تو گویا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑے سے داموں کے بدلے میں بیچ دیا۔ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ، پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکنا اور حق قبول کرنے سے روگردانی کرنا یہ بہت ہی برا کام ہے، اور اللہ نے شدید اس کی قرآن عظیم میں مذمت فرمائی ہے۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصاً عمل سے متعلق کوئی حکم بیان کیا جائے یا خرچے سے متعلق کوئی حکم بیان کیا جائے جس میں ہمیں اپنا مال خرچ کرنا پڑ رہا ہو، تو معاذ اللہ بیزاری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس حکم کے بیان کرنے والے پر طنز کرنا، اٹیک کرنا اور اس طرح دوسروں سے قریب آنے سے روکنے کی کوشش کرنا، یہ سب کفار کے طریقے ہیں اور غلط ہیں۔ ایسا کرنے والا کافر تو نہیں ہوگا، ہم اس کو کافر نہیں کہہ رہے، لیکن یہ کفار کا طریقہ ضرور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے عمل کو انتہائی برا قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمارے سامنے کوئی حق بات، اچھی بات بولے تو پہلے ہم اس پہ غور و تفکر کریں، اگر واقعی وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو ہمیں اس کو قبول کرنے میں عار محسوس نہیں کرنی چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ اور کسی کو بھی تا حیات، یہ ہم بارہا پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اگر خود عمل کی توفیق نہیں تو کسی کو دین سے آنے سے نہ روکیں، کسی دوسرے کو عمل سے ہم کیوں روکیں؟ خود عمل نہیں کر رہے پھر دوسرے کو بھی روکیں گے تو اپنے بے عملی کا وبال پھر دوسرے کو عمل سے روکنے کا اپنے اوپر وبال آ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی دین کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہو، دین کی طرف مائل ہو رہا ہو، تو پھر اس کو نہ روکا جائے، یہ بھی غلط ہوتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شدید ناراضگی کے مستحق ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک کفار و مشرکین کا عمل ہے۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کسی مسلمان میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ عہد کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ سرکشی کرتے ہیں، سرکشی کرنے والے ہیں۔ تو یہ کفار کی تمام برائیاں بیان کر دیں کہ یہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کا ارادہ کر لیں تو پھر نہ اپنے رشتہ دار کو یہ دیکھتے ہیں اور نہ اپنے کسی وعدے وعید کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت سے معاملات ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اللہ کے راستے سے بسا اوقات روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، اپنے اولاد کو، بھائی بہنوں کو، اپنے دیگر قریبی رشتہ داروں کو۔ خود بھی نہیں عمل کرتے، خود بھی دین کے راہ پہ نہیں چلتے، اور دوسرے کا چلنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اور ایسا مطلب یہ کہ شیطان قابو پا لیتا ہے، ایسا ذہن بنا دیتا ہے کہ جب تک کسی کو دین کے راستے سے روک نہیں لیا جاتا سکون سے نہیں بیٹھتے ہیں۔ بار بار طنز کرنا، اگر کسی کا بچہ ہے تو ان کے والدین کو جا کے مشورہ دینا کہ یہ کہاں بچہ جا رہا ہے، کس لائن پہ جا رہا ہے، دنیا کے لیے بیکار ہو جائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ اتنی بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ والدین متنفر ہو کر، پریشان ہو کر
اور موہوم سے اندیشوں میں مبتلا ہو کر اپنے اولاد کو دین کے راہ سے روک لیتے ہیں۔ یہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے، یہ بہت برا کام ہے، کفار کا طریقہ ہے۔ جب میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اس وقت زبان سے نکالے جانے والے یہ چند کلمات اتنا رسوا کریں گے، اتنا ذلیل کر دیں گے، اور ایسی شرمندگی انسان پر مسلط ہوگی جس کا اندازہ دنیا میں کیا جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آخرت کو فراموش کیے بغیر اس قسم کے حرکات کے ارتکاب مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔